اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا رحمت للعالمین۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے یہ دنیا کا سب سے زبردست وظیفہ ہے محبت کے لیے، عشق کے لیے۔ اب سب لوگوں نے پہلے بھی سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا اس کو یقیناً آیت کریمہ کو، لیکن جس طرح میں نے آپ کو کہنا آپ نے اس طرح پڑھنا ہے اور آپ نے اسی طرح عمل کرنا ہے، تو یقین کیجئے گا اس کا اثر اتنا زبردست ہے، زندہ تو زندہ، اس سے کسی مردے کو بھی بلا سکتے ہیں۔ لیکن آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے یہ محبت کے لیے اور عشق کے لیے ہے، اس لیے میں اسی موضوع پر واپس آتا ہوں۔ مردوں کو بلانے کے لیے کسی اور طریقے سے پڑھنا ہوتا ہے، لیکن آج میں آپ کو جو ہوگا آپ کا مطلوب، اس کے دل میں آپ کی محبت اور آپ کی چاہت ہی چاہت ہوگی۔ یہ محبت کا بہت جلالی وظیفہ ہے، یہ آیت کریمہ کا جو ہے وظیفہ، یہ بہت زبردست اور بہت جلالی وظیفہ ہے۔ یہ آیت وہ ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے سمندر کے نیچے مچھلی کے پیٹ میں پڑی تھی اور اوپر آسمانوں میں فرشتوں نے اس کو سنا تھا۔ آیت کریمہ جو ہے وہ کسی بھی کام کے لیے ہم کر سکتے ہیں، کسی بھی مشکل، کسی بھی پریشانی کے لیے۔ آج جو آپ کو میں اس کا وظیفہ بتاؤں گا وہ محبت کے لیے اور عشق کے لیے ہے۔ سچی محبت جو ہے وہ ایک عبادت ہے، وہ آپ کسی سے بھی کر سکتے ہیں، اپنے بہن بھائی سے، ماں باپ سے، اپنے لائف پارٹنر سے، یا اس سے جس کو آپ چاہتے ہو یا آپ سے روٹھ گیا ہو۔ تو اس وظیفے کو کرنے کے بعد اس کو صرف آپ کی اچھائیاں اور آپ کی محبت ہی نظر آئے گی، اور اس کے دل اور دماغ میں اور کچھ بھی نہیں رہے گا۔ جس بندے کے لیے آپ نے کرنا ہے اگر تو اس کی تصویر پاس ہو تو وہ سب سے بہتر ہے، یا پھر آپ کے ذہن میں اس کا مکمل خاکہ ہونا چاہیے، تصور میں آپ کے خیالات میں پورے کا پورا وہ ہونا چاہیے۔ صرف آپ نے پھر تصور میں پھونک مارنی ہے، تو انشاءاللہ تعالی جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہو جائے گا، لیکن اس کو کسی اچھے کام کے لیے استعمال کیجیے گا۔ سچی محبت ایک عبادت ہے، خواہ کسی سے بھی ہو۔ جنید بغدادی بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے رات کو، ایک لڑکی جوان طواف کر رہی ہے اور زور زور سے شعر پڑھ رہی ہے۔ اس نے جو شعر پڑھے ان کا ترجمہ آپ کو بیان کر رہا ہوں یہاں پہ۔ میں نے اپنے دل کو بہت بچایا، لیکن محبت نے آ کے ڈیرے ڈال ہی دیے اور میرے پورے دل پہ قبضہ کر لیا۔ میں نے تو بہت چھپایا لیکن چھپ نہ سکا، بہت ہیلے بہانے کیے چھپانے کے لیے۔ جب وہ مجھے یاد آتا ہے، جب میرا شوق بڑھتا ہے تو میں پاگل ہو جاتی ہوں۔ جب میں اس کا قرب چاہتی ہوں، اس کے قریب ہونا چاہتی ہوں، تو اپنا آپ مجھ پہ ظاہر کر دیتا ہے۔ جب وہ ظاہر ہوتا ہے تو میں مر جاتی ہوں، وہ پھر مجھے زندہ کرتا ہے، وہ پھر مجھے اپنا قرب دیتا ہے اور میری رگ رگ میں اپنے عشق کو پھیلا دیتا ہے۔
جنید بغدادی جیسے ولی اللہ وہ کہنے لگے او بچی ہوش کر، شرم کر، کیا پڑھ رہی ہے، کہاں پڑھ رہی ہے؟ وہ بھی اس بچی کو نہ پہچان سکے۔ اس نے دیکھا جنید کی طرف۔ جنید بدگمان نہ ہو، جس کے عشق میں تو نیند چھوڑ کے آیا ہے اسی کے عشق میں میں بھی نیند چھوڑ کے آئی ہوں۔ پھر کہنے لگی کس کا طواف کر رہے ہو، کس کا طواف کر رہے ہو جنید؟ وہ کہنے لگی بیت اللہ کا۔ زور سے ہنسی اور یوں آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگی میرے مولا کیسے تیرے دیوانے لوگ ہیں جو تجھے چھوڑ کر پتھروں کا طواف کرتے ہیں۔ جنید کہتے ہیں میں بے ہوش ہو کے گر گیا، جنید کہتے ہیں کہ میں بے ہوش ہو کر گر گیا، ہوش آیا تو وہ لڑکی جا چکی تھی۔ یہ ہوتا ہے عشق، یہ ہوتی ہے محبت۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، سب سے بہترین جو محبت ہے وہ اپنے اللہ سے ہے، اور اس کے بعد اس دنیا کے انسانوں سے ہے، کیونکہ وہ بھی اسے اللہ نے بنائے ہیں، اور ہماری زندگی جو ہے وہ مکمل ہی ان سب سے ہے۔ چلے میرے عزیز بھائیوں بہنوں، آتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ 5 وقت کی نماز آپ نے لازمی پڑھنی ہے، اور ایک بات یاد رکھیے گا، کوئی بھی وظیفہ جو ہے 2 یا 4 یا 5 منٹ میں کام نہیں کرتا، اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے، پھر جا کر اس کی جو روحانی طاقتیں ہیں وہ آپ کا مقصد، آپ کا حصول جو ہے وہ ممکن بناتی ہے۔ آپ کسی کی بھی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، کسی بھی بزرگ کی، کسی کی بھی، تو انہوں نے بہت ساری محنتیں کی ہوئی ہے۔ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ میرا جو آج کا وظیفہ ہے اس میں آپ محنت کریں گے تو اس کا رزلٹ انشاءاللہ تعالی 100% ہوگا، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہی ہوگا۔ 5 وقت کی نماز آپ نے لازمی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جو سب سے بہتر وقت ہے وہ نماز تہجد کے بعد کا ہے، لیکن اگر کوئی نہ اٹھ سکے آپ نے وقت ایک ہی رکھنا ہے، چاہے نماز تہجد کے بعد کا رکھ لیں، چاہے نماز عشاء کے بعد کا رکھ لیں۔ یہ آپ نے کسی الگ جگہ پہ بیٹھ کے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ روزانہ آپ کا ٹائم جو ہے وہ ایک ہی ہو، اور دوران وظیفہ آپ نے بولنا کسی سے نہیں، کسی الگ کمرے میں آپ نے بیٹھ کے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اگر بتی کا استعمال ضرور کیجیے گا، کیونکہ یہ محبت کے لیے وظیفہ ہے، اس میں خوشبو جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور اس آیت کریمہ کا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے صدقہ لازمی دے دیجیے گا، اس نیت کے ساتھ کہ جو کمی کوتاہی رہ جائے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے فضل، اپنے کرم سے پورا کر دے، اور اللہ کی ذات مجھے اس میں کامیابی عطا کرے۔ آپ نے ایک پانی کا گلاس ساتھ میں رکھ لینا ہے، اور ایک جگہ پہ بیٹھ کے آپ نے آیت کریمہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کی آپ نے 11 تسبیح کرنی ہے، یعنی آپ نے ایک وقت میں روزانہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے آپ نے اس کو 1100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے دوران تصور میں آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ جو آپ کا مطلوب ہو
اس کے دل میں آپ کے لیے چاہت پیدا ہو جائے. جو کوئی بھی ہوگا وہ ہو اس دنیا کے اوپر چاہے کسی بھی جگہ پہ ہو، لیکن آپ سے اس کی ملاقات ضرور ہو. کبھی بھی وہ آپ سے زندگی میں کبھی بھی ملا ضرور ہو، اس کو آپ کا پتہ ضرور ہو کہ آپ کون ہیں. پھر آپ نے صبر میں یہ خیال رکھنا ہے کہ اس کے دل میں میرے لیے چاہت پیدا ہو. ساتھ ساتھ آپ نے یہ وظیفہ پڑھتے جانا ہے. جیسے ہی آپ 1100 مرتبہ اس کو پورا کریں گے تو ساتھ میں جو پانی کا گلاس رکھا ہوا ہے اس میں آپ نے پھونک مارنی ہے، اور آپ نے 3 پھونکے جو ہے وہ آپ نے مطلوب کے تصور کر کے آپ نے اس کے سینے پہ 3 پھونکے مارنی ہے. اور جب آپ نے پھونک مارنی ہے اس کے سینے پہ، اس کے دل کے مقام پر، تو آپ نے ساتھ میں یہ بھی دل میں خیال کرنا ہے کہ اس کے دل میں میرے لیے بہت ساری محبت اور چاہت پیدا ہو جائے. تو اب یقین کیجئے گا کہ یہ اتنا زبردست اور طاقتور ترین وظیفہ ہے. وہ اگر اس دنیا میں ہوگا تو وہ صرف آپ کا ہی ہوگا. اول آخر 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی نماز والا ضرور پڑھنا ہے. جب آپ کا عمل یہ مکمل ہو جائے 1 دن کا، اس پر آپ نے پانی میں جو پھونک ماری ہے 3 گھونٹ آپ نے پینے ہیں اپنے لیے، اور 3 گھونٹ آپ نے اس کا تصور کر کے پینے ہیں. جو آپ نے آیت کریمہ پڑھا ہوا ہوگا اس کا اثر اس پانی پہ بھی ضرور ہوگا جو آپ نے ساتھ رکھنا ہے گلاس میں. اس کو آپ نے لگاتار آپ نے اس کو 41 دن تک کرنا ہے. ناگا کوئی نہ ہو، اس میں جگہ کی تبدیلی کوئی نہ ہو. چند دنوں کے بعد ہی اگر تو آپ سے اس کی ملاقات ہو تو آپ دیکھیں گے اس کے رویے میں واضح طور پر آپ کو فرق محسوس ہوگا. ورنہ وہ جہاں کہیں بھی ہوگا وہ آپ سے ضرور رابطہ کرے گا. آپ کا کوئی عزیز بچھڑ گیا ہو یا جس سے آپ کی محبت جو ہے وہ کم ہو گئی ہو، یا دلوں میں کوئی عداوت وغیرہ پیدا ہو گئی ہو، تو یہ آیت کریمہ کا پاورفل وظیفہ جو ہے یہ اس کے دل میں صرف اور صرف آپ کے لیے چاہت پیدا ہوگی. جو غلط فہمی بھی اگر ہوئی ہوگی تو وہ بھی نکل جائے گی میرے اللہ تعالیٰ کے اس کلام سے. میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اگر کسی چیز کی سمجھ نہ لگی ہو تو آپ نیچے کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. جیسے ہی مجھے وقت ملا میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب ضرور دوں گا. اور اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا. آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کوئی بھی اس کو پڑھے گا اس کا ثواب آپ کو اور مجھے ہم سب کو ہوگا. آپ میرے لیے دعا کیجیے، میں آپ کے لیے دعا کروں گا. انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں جلد ہی ایک نئے وظیفے کے ساتھ. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.